ایک اللہ وہی ذات ہے کہ بندہ جتنا بھی دور چلا جائے، جتنا بھی اپنے آپ کو دور رکھے گا، جتنا بھی غافل رہے گا، لیکن جب ایک مرتبہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے گا، اللہ کے دربار، اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور وہ توبہ ریز ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اس کے تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو اس دنیا میں رہ کر ایک اللہ ہی کی حمد و ثنا کیا کرو، اللہ ہی سے توبہ و استغفار کیا کرو، اللہ ہی کے لیے سجدے کیا کرو اور اللہ ہی پر ایمان لایا کرو، اس لیے کہ جب آپ ایمان لاؤ گے، ان تمام باتوں پر عمل کرو گے، استغفار بھی کرو گے، اللہ پر ایمان بھی لاؤ گے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت واسعہ، اللہ رب العالمین اپنی رحمت واسعہ آپ پر نچاور فرما دیں گے، آپ کے ہر طرح کی گناہوں کو معاف فرما کر آپ کو ایک نئی زندگی دیں گے، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ہاں، جب بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کو صاف رکھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہے گا، اور وہ اپنی اصلاح جو دنیا میں کرتا ہے اس کا وہ صلہ ادھر جنت کے اندر ہی پائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اگر تم کسی کی بھی عبادت کرو گے وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ گناہ ہے، اور تم کفر کرتے ہو۔ ہاں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ پھر انہیں معاف نہیں فرماتے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ جب قیامت اللہ رب العالمین برپا کر دیں گے، اللہ رب العالمین ساری خلقت کو ختم فرما دیں گے، مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، تو اللہ اعلان کرے کہ کون ہے، تو جبریل امین باقی ہوں گے، تو اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ اے جبریل آج تجھے بھی موت آنی ہے، جبریل امین وہی مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام جس نے سور پھونکا ہوگا آواز دیں گے کہ اے اللہ میں بھی زندہ ہوں، اللہ حکم دے گا کہ آج کے دن تیرے لیے بھی موت ہے، اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام آخر میں رہ جائیں گے، اللہ رب العالمین حکم دیں گے اے اسرائیل تو نے پوری دنیا کے لوگوں کو مار دیا، اب تو بچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی باقی نہ رہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو بھی وہی پر مار دیں گے، اور پھر اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بتاؤ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ بڑے بڑے فرعون دنیا میں آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے تکبر کرنے والے آئے، اس دن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ کھڑے ہو کر اللہ کا جواب دے سکیں۔ جب اللہ پوچھیں گے نا لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے، سارے پڑے ہوں گے، دنیا کے بڑے بڑے فراعین سارے پڑے ہوں گے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ جب دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ سے خاموشی سناٹا چھایا ہوگا، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن کی بادشاہت وہی ایک اللہ کی ہے جو دنیا میں تمہیں بتایا کرتا تھا کہ دیکھو دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی خواہشات میں مت پڑنا، آج دیکھ لو وہی اللہ ہے تمہارے سامنے ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو نیک اعمال کر کے آئیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے اعمال لے کر آئیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو میری زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تم سے پہلی امتوں
کیا ہے، جب وہ اپنی انا پرستی تکبر میں اڑے رہے اور نبیوں کو دھٹکارا اور ان کا انکار کیا، آج دیکھ لو میں نے ان کا کیا حشر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب میں نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون نے کیا حرکتیں کی، اللہ وہ بتلاتے ہیں، إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ جب فرعون کو نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون نے حامان جو اس کا وزیر تھا اسے حکم دیا کہ یار یہ دیکھ موسیٰ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں جو ہے نا یہ مجھے بہت فضول لگتی ہیں، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے جب یہ بات کرتا ہے۔ آپ ایسے کر لو کہ آپ ایک بہت اونچی عمارت بنا لو تاکہ میں اس عمارت پہ چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ اتنی ناپاک کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس ناپاک کوشش ہی کی وجہ سے فرعون کو تباہ کر دیا۔ پھر قارون تھا کہ قارون کے اندر بڑا گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ قارون کے پاس تو بڑے عالیشان خزانے ہیں، میرے عزیزو یہاں تک کہ قارون کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی کنجیاں بھی لے جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کنجیاں کیسے لے کے جائیں گے، اس کی تو اتنے زیادہ خزانے ہیں، اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی۔ لیکن جب لوگوں نے اس کی اس دولت کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے کاش یہ دولت ہمارے پاس بھی ہوتی، لیکن دانشور لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا تم ہے تم پر تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، تم ان کے پیچھے جاتے ہو۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ قارون کو اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے زمین میں دنسا دیا، تباہ و برباد کر دیا، مال دولت گھر بار محل سمیت اسے تباہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اس طرح بچا دیا، اس کا شکر ادا کیا۔ اور جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا فرعون کے دربار میں کہ موسیٰ کو قتل کر دو، تو ایک نوجوان تھا جو چپکے سے ایمان لا چکا تھا اور بالکل چپے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن جب فرعون نے اس بات کا حکم دیا کہ موسیٰ کو قتل کر دو، اس نے کیا کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس موسیٰ کو اس لیے قتل کرو گے کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ تو تم بادشاہ نہیں ہوئے، تم تو ڈرپوک ہو، تم تو ڈرنے والے ہو۔ لیکن فرعون بہت زیادہ غصے میں آ گیا، پھر اس نے یہ حکم دیا حامان کو، اے حامان اب بلڈنگ بنا، اب عمارت بنا، میں دیکھوں تو صحیح ربی اللہ کون ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ فرعون جیسا بھی تھا ایک مرتبہ قوم آئی فرعون سے کہنے لگی کہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا رب کہتا ہے نا، تو بارش لے آ۔ ان دنوں برسات نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی، فصلیں نہیں بن رہی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی فرعون نے دیکھا کہ اب تو ساری قوم اٹھ چکی ہے اور یہ کہتی ہے کہ برسات سے آؤ، بارش برساؤ، تو رب ہے۔ تو فرعون کی ایک جگہ تھی، وہاں پہ کسی بھی بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ فرعون وہاں پر گیا اور جب آگے پیچھے دیکھا دور تک کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ فرعون نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ تجھے تو پتا ہے میں جھوٹا رہوں، تو تو سچا ہے نا، اے اللہ اگر تو سچا ہے تو بارش برسا دے۔ اس کی یہ بات کرنی تھی، واپس لوٹا، برسات ہو گئی، بارش آ گئی۔ دیکھیں اس کے اندر اسے معلوم تھا کہ واقعتاً میں جھوٹا مکار ہوں، لیکن وہ کئی مرتبہ ایمان لانے کو تیار ہو چکا، لیکن اس کا وزیر حامان اسے بگاڑ دیتا، کہتا تو بادشاہ ہے، تو ڈر مت، تو خود تیری پاور ہونی چاہیے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن میں کسی کو بھی اس طرح معاف نہیں کروں گا جو لوگ دنیا کے اندر شرک کرتے ہیں، کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کی کوئی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ دین سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ،
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ دیکھو میں نے کس طرح فرعون کو کس طرح میں نے عذاب کا شکار بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا، انبیاءوں کو جھٹلایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی اپنے رسولوں کو اور تمام ہمارے چاہنے والے جو بندے ہیں ہم ان کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور آج قیامت کے دن بھی ہم انہی کی مدد کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کی محنت کو اس طرح نہیں چھوڑتے۔ ہاں جو عبادات کے اندر محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بندے اور خالق کے درمیان رشتے کو، تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ایک فارمولہ بتایا۔ اللہ کریم بتاتے ہیں جب تم پریشان ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، ادعونی استجب لکم، آؤ میری طرف ہاتھ اٹھاؤ، مجھ سے مانگو، پھر دیکھو میں تمہیں کس طرح عطا کرتا ہوں۔ یہ فارمولہ اللہ نے بتایا کہ جب تک تم آؤ گے نہیں میری طرف تو کام نہیں بنے گا۔ دنیا کے ایک بادشاہ، ایک وزیر، ایک عام بندہ ہے یا علاقے کا ایک بڑا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی کام کر لے۔ اگر ہم گھر بیٹھے رہیں تو کیا وہ ہمارا کام کر لے گا؟ نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم خود اٹھ کر اس کے پاس نہ جائیں، ہم اس کے سامنے یہ ساری آرزویں رکھیں گے، وہ کہے گا ہاں تم پریشان ہو، تمہاری اس پریشانی کو میں دور کر لیتا ہوں۔ جب دنیا کا معمولی بندہ پریشانی کو دور کر سکتا ہے، پھر کیوں نہ ہو خالق کائنات رب العالمین، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کونین رب العالمین، وہ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم آؤ تو صحیح، مانگ کے دیکھو تو صحیح، پھر میں عطا کس طرح کرتا ہوں۔ اور ذالکم اللہ ربکم، تمام چیزوں پر، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو میں نے ایک مٹی سے انسان کو بنایا، پہلے مٹی تھا، پھر اس کے بعد ایک نطفے، ایک قطرے سے پیدا ہوا، اور پھر اس کے اندر ایک لودرا بنا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو یخرجکم طفلا، میں نے اس کو دنیا میں بچے بنا کر بھیجا، ثم من نطفة علقة ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، بچپن سے یہ پھر جوانی کی طرف آیا، پھر یہ بڑھاپے کی طرف آیا، آخر اس کی پوری زندگی مختصر سی ہے، اور پھر کیا ہوا؟ موت آئی، موت کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے، بندے کو زندہ بھی کرتا ہے، وہی اللہ ہے، بندے کو موت بھی دیتا ہے، وہی زندگی پر بھی قادر، وہی موت پر بھی قادر۔ کبھی تو وہ بچپن میں بندے کو اٹھا لے، کبھی تو وہ جوانی کے اندر بندے کو اٹھا لے، کبھی تو بڑھاپے کے اندر وہ بندے کو اٹھا لے۔ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو میں نے کس طرح تمہیں اپنے انعامات سے نوازا، تم نے آخر میرا ہی انکار کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ساری عبادتوں کا لائق صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وَخَسَرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، وہ کافر خسارے کے اندر ہوں گے، تباہی ان کا مقدر بن جائے گی۔ سورۃ السجدہ، اللہ رب العالمین نے سورۃ السجدہ کا تذکرہ فرمایا، اس کے اندر فرمایا کہ دیکھو قرآن ایک بہت مضبوط کتاب ہے، حقیقت پر مبنی کتاب ہے، اس پر عمل کر لو، اس پر اپنی زندگی بنا لو، اور اس کے اندر تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، ڈرانا ہے۔ ڈرانا کس لیے؟ خوشخبری ایمان کی ہے، ایمان لے آؤ گے جنت ملے گی، یہ خوشخبری ہے۔ ہاں ایمان سے اعراض کرو گے، ڈرانا کیا ہے کہ جہنم ہی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے بربادی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ میں آپ ہی کی طرح بشر ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی نور نہیں ہوں۔ یاد رکھنا پیغمبر نور نہیں ہے، پیغمبر بشر ہے، پیغمبر ایک بندہ ہے
جس طرح ہم ہیں اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بندے ہیں، ہم ہی میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو یہ نبوت عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، ہم کافرون، وہ کافر ہیں۔ ہاں جو لوگ ایمان لائے، نیک صالح اعمال کریں گے، لہم اجر غیر ممنون، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت ساری انعامات فرمائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان کو کس طرح برباد کیا اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ وہ نبیوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہاں یہاں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور کہیں کہ ہمارا رب بے شک اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی پر ثابت قدم رہا، اللہ انعام کیا دیتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جو لوگ دنیا کے اندر ایمان لے آتے ہیں پھر اس پر ثابت قدم بھی رہتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے قیامت کے دن کیا انعام دیں گے؟ پوری خلقت پریشان ہوگی، پوری خلقت غمزدہ ہوگی، لا تخافوا، یہ نہیں گھبرائیں گے، ولا تحزنوا، نہ غمزدہ ہوں گے، بلکہ جاؤ انہیں خوشخبری دے دو، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری دے دو کہ تم تو ہمیشہ کے لیے جنت پانے والے ہو۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو کس طرح لیل ہے، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، ستارے ہیں اور چاند ہے، میرے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں اور انہیں میں ہدایت نہیں دوں گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بھی اللہ کریم نے اپنی وحدانیت کا خصوصاً تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ جو لوگ نیک صالح اعمال کریں گے میں ان کا مددگار بنوں گا، لیکن جو اعراض کریں گے وہ ظلم کریں گے اپنے اوپر۔ پھر الیہ یرد علم الساعہ، 25ویں سپارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ بتلاتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو جب لوگوں پر راحت اور سکون آ جائے تو یہ لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، ہم تو اپنی محنت کر کے آج اس مقام پر آئے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں پھر آتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے سے ہی تم مجھ سے تعلق بنا لو، تمہیں اس دن کا سامنا کرنا نہ پڑے گا، تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، قیامت لانے پر بھی اللہ ہی قادر ہے۔ بتلا دو ایسے لوگوں کو جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کس طرح زندہ ہوں گے، اس کا انکار کرتے ہیں، انہیں بتلا دو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تمہیں ماں کے پیٹ سے زندہ نکال سکتا ہے اور اللہ تمہیں قبر سے بھی اسی طرح زندہ نکال کر اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ۔